السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود لاسٹ ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ تو آج اس ناول کا اینڈ ہو رہا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا جو لوگ فرسٹ ڈے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا ناول تھا اور آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جائیں اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فرسٹ ٹائم آپ میرے چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد میرا وائس اوور پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ میرا نیو چینل ہے تو، اور ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور اپنے پسندیدہ ناول پہ ویڈیو چاہیے، اس کے ایپیسوڈز چاہیے، تو آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ کسی سٹوری پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ بناؤں، اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، یہی میرے لیے سپورٹ ہوگی آپ کی طرف سے۔ تو چلیں آج کی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 30، A Toxic Lover by امیر حمزہ۔ پھر تم بھی ضرور آ سکو گی، یہاں میں تمہیں باندھ کر کمرے میں بند کر دوں گا۔ گاڑی سڑک پہ دوڑ رہی تھی، وہ لڑتے لڑتے گھر پہنچ کر کمرے میں آ گئے تھے۔ میں نہ عائشہ اس کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگی کہ شہیر نے اسے بازو سے پکڑا۔ کیا؟ اس نے چہرہ سپورٹ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ عائشہ کا حلق سوکھ گیا۔ بولو اب۔ وہ کچھ نہ بولی تو شہیر نے کہا، عائشہ نے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے۔ مجھے آپ سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہہ کر جانے لگی کہ شہیر نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی پشت کو سینے سے لگا کر اس نے عائشہ کے آگے بازو حائل کر لیے۔ اس نے اس کے بال سمیٹے اور اس کے دل پہ لب مس کرتے وہ مدھم لہجے سے بولنے لگا، میری باتیں مان جایا کرو، مجھے ضد کرنے والے بچے پسند نہیں ہیں، میں ان کی پٹائی لگا دیتا ہوں۔ وہ مخمور لہجے سے اس کی گردن پہ لب مس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے دہتے سانس عائشہ کو اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو سست پڑتے اور اپنے اعصاب کو ڈھیلا پڑتے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گھٹنوں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ شہیر اس کے گردن پہ ویسے ہی آہستہ آہستہ اپنے لب مس کر رہا تھا۔ اس کی ہلکی بڑی شیو عائشہ کی جلد سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ ایک نیا احساس تھا جو عائشہ نے محسوس کیا تھا، اور یہ احساس اسے اور بے بس کرتا جا رہا تھا۔ شہیر بھول گیا تھا کہ اس نے لائم کے گھر بھی جانا ہے، اور عائشہ اب کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی ڈھلتی رات کو دیکھ رہی تھی۔ تارے اس کی جانب متوجہ تھے، بادل آسمان پہ ٹکروں کی صورت بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ چاند بالکل ماتھے پہ تھا۔ اس نے گہری پڑتی رات سے نظریں چرا کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کہتی پھر رہی تھی کہ لائم اس سے ناراض نہیں ہے، بس وہ دکھی ہے، لیکن دل میں ایک ڈر سا کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ اگر لائم ناراض ہوا تو، اور اگر وہ ناراض ہی رہا تو۔ اس تو سے آگے زویا سے کچھ بھی نہ سوچا جا رہا تھا۔ اسے رات کی تاریکی میں ہر چیز مدھم لگ رہی تھی۔ لائم سے اس کی ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی، لائم نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ زویا سمجھ سکتی تھی کہ وہ رابطہ کرے گا بھی نہیں، پر وہ تو کر سکتی نا، اس لیے اس نے خود ہی سے میسج کر دیا۔ میسج کو گئے 5 منٹ گزر گئے تو اس کے دل کے اندیشے سچے ہونے لگے۔ دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اگلا پیغام لکھا، لائم میں جانتی ہوں تم اداس ہوگے، لیکن خوش میں بھی نہیں ہوں۔ اس نے لکھ کر بھیجا اور یکایک بھیگتی آنکھوں سے چہرہ اٹھا کر وہ آنسو آنکھوں میں جذب کرنے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن وہ آنکھوں کے کنارے سے بہتے چہرے سے گردن پہ پھسل گئے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ لائم جواب نہیں دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ زویا نے بے ساختہ اسکرین کو دیکھا، اس پہ لائم لکھا جگمگا رہا تھا۔ اوہو لائم، اس کی آواز میں خوشی کے ساتھ تھکن بھی تھی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ دوسری جانب چند سیکنڈز کی خاموشی رہی، پھر وہ بولا، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ زویا کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا، کیونکہ تم ناراض ہو۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اب لگ رہا ہے، غلط لگ رہا ہے۔ محبت جب زندگی بن جائے تو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا نہیں کرتے، اور میں اپنی ماں کے ماضی کو اپنے حال میں دیکھنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ خط تھا جسے ہم نے اس کی اصل مالک تک پہنچانا تھا۔ جو کچھ تمہارے گھر ہوا وہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، اس لیے میں نے اس سب کو گزرتے وقت کے ساتھ بھلا دیا۔
وہ کہتا گیا اور زویا کے کندھوں سے وزن اترتا گیا۔ روم روم میں سکون کا احساس توڑنے لگا تھا۔ اب ہم دوبارہ آئیں گے، تمہارا کزن منع تو نہیں کر دے گا؟ اس کی بات پہ زویا چونکی، پھر ہنس دی۔ تم مت آنا۔ زویا کی بات پہ لائم دھکسا رہ گیا۔ پر کیوں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیونکہ شہیر خود تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہارے ڈیڈ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ او گاڈ، میں ڈر ہی گیا تھا۔ زویا اس کی بےتابی پہ ہنس کر رہ گئی۔ لائم سچ میں دیوانہ تھا۔ وہ لائم سے باتیں کرتی بالکونی سے ہٹ گئی تو چاند، بادل اور تارے رات سنگ لون کی گھاس پہ رکھی کرسی پہ بیٹھی گمسم سی جیا کو دیکھنے لگے، جس کے قریب بہت آہستگی سے دستگیر آیا تھا۔ میری زندگی اتنی اداس اچھی نہیں لگتی۔ اس کے گمبھیر لہجے پہ وہ چونکی۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دستگیر کو دیکھا اور پھر پھیکا سا مسکا دیا۔ دستگیر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے۔ جیا نے ان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی اور خود سے ہی دستگیر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دستگیر ہلکا سا مسکایا۔ میں تمہیں کل اپنے گھر لے جاؤں گا۔ جیا نے چہرہ سینے میں چھپائے رکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، کیوں؟ دستگیر جیا کے کان کی طرف جھکا۔ وہ جیا کے اتنے قریب پہلی بار ہوا تھا۔ جیا کا دل اچانک ہی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیونکہ میری امی اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ جیا جھمسی گئی۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جیا ایک بار پھر بولی۔ کیوں؟ اس کا سوال وہی تھا۔ دستگیر اس کے اتنے ہی قریب تھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم انکار نہیں کرو گی، وہ اعتماد سے بولا۔ اور اگر کر دیا تو؟ جیا نے شریر لہجے سے کہا۔ دستگیر کی بھویں اتنی تنی، پھر وہ بھی مسخری سے بولا، پھر میں بھی وہی کروں گا جو میرے باس کو میں نے کرتے دیکھا ہے، اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ جیا نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا اور ایک بھاؤں اچکا کر دستگیر کو کہا، اتنی ہمت ہے؟ دستگیر کی آنکھوں میں رات کا خمار دھواں بن کر ٹھہر رہا تھا۔ اس کی نظریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جیا کو ان نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ مجھ میں بہت ہمت ہے۔ میری ہمت کو ہوا مت دو لڑکی، وہ ذو معنی انداز سے بولا۔ تو جیا اس سے دور ہوئی۔ جاؤ، دی ہوا تمہاری ہمت کو، ہاتھ لگا کر دکھاؤ، تمہارے باس کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ہنستی ہوئی اندر کی جانب بھاگی تھی۔ دستگیر اسے لڑکنے لگا لیکن وہ اندر جا چکی تھی۔ وہ بے بس سا بس ہنس کر رہ گیا تھا۔ شہیر کے کمرے میں وہ ویسے ہی عائشہ کو اپنے قریب کیے کھڑا تھا۔ اس کے گردن پہ لب مس کرتا وہ اسے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ تبھی عائشہ اس کی طرف گھومی۔ آپ کو پتہ ہے شہیر، اس نے معصومیت چہرے پہ لا کر کہا۔ شہیر نے لب بھینچ کر سر نام میں لیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم بتا دو، وہ معنی خیز بولا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ اپنے سینے پہ دھر لیا تھا۔ عائشہ نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر شہیر کے چہرے کو۔ آپ نے لائم کے گھر جانا ہے اور آپ یہاں کھڑے ہو کر بلا وجہ کا رومانس جھاڑ رہے ہیں۔ پہلے سب ٹھیک کریں پھر آئیے گا، ورنہ تب تک۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئے، شہیر کی کال پہ چٹکی بھری بائے بائے، اور وہ کہتے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شہیر کچھ نہ کر سکا۔ اس کا موڈ زبردست قسم کا خراب ہو گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دیوار آویز کھڑکی کو دیکھا تو اس پہ، گھڑی کو دیکھا تو اس پہ وقت بھاگتا جا رہا تھا۔ اسے ابھی جانا تھا۔ لائم اور اس کے ڈیڈ سے اس نے آج ہی بات کرنی تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ لائم کے گھر میں خاموشی چھائی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پہ شہیر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پہ لائم کے ڈیڈ اور لائم بیٹھے تھے۔ کانچ کے میز پہ کافی کے مگز دھرے تھے جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ فانوس کی زرد سفید روشنی لاؤنج میں بکھری انہیں سن رہی تھی۔ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے میرے رویے کو ٹھنڈے دماغ سے برداشت کیا۔ اس چیز کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر میں زویا کے لیے بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ ایک بار پہلے بھی وہ میری وجہ سے کڈنیپ ہوئی تھی، جس کا دکھ مجھے آج تک ہے۔ اس کے الفاظ سے لگتا تھا کہ شاید وہ معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے یہ لفظ استعمال نہ کیا۔ یہ بات لائم اور اس کے ڈیڈ نے بھی محسوس کی تھی۔ شہیر کی پوری بات سن کر تھامس بولے، ہمارے دل میں زویا اور تمہارے لیے کچھ برا نہ تھا، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ میں جانتا ہوں لائم زویا سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو کچھ ہوا ہمیں اسے بھول جانا چاہیے۔ یہ سب ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ اگر شادی کے بعد ہوتا تو شاید زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا۔ اب ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم بس اب تم سے ایک چیز چاہتے ہیں۔ شہیر نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم زویا اور لائم کی شادی جلدی کر دو۔ شہیر بھی یہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید کوئی مسئلہ ہو۔ اس لیے وہ مان گیا تو لائم کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکان آ رکی تھی۔ شہیر اور تھامس ایڈسن شادی کے معاملات طے کر رہے تھے۔ لائم نے چپکے سے زویا کو میسج لکھا، میری بہت جلد ہونے والی بیوی، میں تمہیں اب بہت جلد اپنے سامنے مکمل اپنا دیکھوں گا۔ وہ لائم کے گھر سے خوشی خوشی نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سڑک پہ دوڑانے لگا۔
اس نے موبائل نکال کر عائشہ کو کال کی۔ جی شہیر، وہ دوسری جانب چھوٹتے ہی بولی، میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا عائش۔ اسے آج لگ رہا تھا جیسے سارے زمانے کا سکون اسے ہی آ ملا ہے۔ وہ گاڑی محظوظ انداز میں چلا رہا تھا۔ سچ میں لائم کے ڈیڈ وغیرہ مان گئے؟ عائشہ نے متجسس انداز سے پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ تبھی ان کی کال کے درمیان کسی اور کی کال آنے لگی۔ شہیر نے موبائل سامنے کر کے دیکھا، دستگیر کی کال تھی۔ شہیر کا جب نمبر مصروف ہوتا تھا تو دستگیر سے دوبارہ کال نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ مسلسل کال کر رہا تھا۔ شہیر کا ماتھا ٹھنکا۔ عائش، میں تمہیں ابھی دوبارہ کال کرتا ہوں، اس نے کہہ کر دستگیر کی کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے وہ بولا تو شہیر کی گاڑی کو بے ساختہ بریک لگی۔ کیا ارمان جیل سے بھاگ گیا ہے؟ جی باس، وہ بہت پہلے ہی جیل سے بھاگ گیا تھا، اسی رات جب لائم اور اس کے ڈیڈ ارمان سے ملے تھے، لیکن ہم سے یہ بات چھپائی گئی۔ ابھی بھی مجھے یہ اطلاع میرے خاص آدمی نے دی ہے کہ ارمان جیل سے بھاگ چکا ہے۔ دستگیر آگے بھی بول رہا تھا۔ شہیر نے اس کی پوری بات سن کر کال کاٹی اور اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ وہ ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ ارمان اف، اس نے کہا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر لی۔ اس نے اب ارمان کو ڈھونڈنا تھا، اور اس سے بھی پہلے اس نے سب کے گرد سیکیورٹی کو مضبوط کرنی تھی۔ جو رات کچھ دیر پہلے خوشگوار تھی، اب اسی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی سب کے گرد سیکیورٹی مضبوط کر دی اور گھر کے ہر فرد کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی کہ اب کوئی گھر سے بغیر گارڈز کے نہیں نکلے گا۔ سب کے لیے یہ بات بڑی پریشانی بن گئی تھی۔ جیا ارمان کے بھاگ جانے پہ مزید دکھی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ارمان ضرور کوئی غلط قدم اٹھائے گا۔ سب کے دل میں گزری رات خوف بن کر بیٹھ گئی تھی۔ لائم کے ڈیڈ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہیر کو کہا کہ زویا اور لائم کی شادی سادگی سے کر دی جائے تاکہ وہ لوگ امریکہ چلے جائیں اور شہیر کی کچھ پریشانی کم ہو، کیونکہ اب پتہ نہیں ارمان کیا کرے گا۔ شہیر کو فیصلہ کرنے میں تعامل ہوا، لیکن پھر وہ مان گیا۔ اس نے 2 روز بعد زویا کی شادی لائم سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے کروں، لیکن ارمان کی وجہ سے سب کچھ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بات زویا کو کہی تھی۔ زویا ہلکا سا مسکرائی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شہیر، تم یہ سب ہمارے لیے ہی کر رہے ہو، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے، میں تمہارے فیصلے میں خوش ہوں۔ شہیر کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا۔ اس نے زویا کی شادی کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس شادی کو یادگار بنا دے۔ اس کا یہ کام ارمان آسان کر دے گا۔ یہ صبح شہر پہ روشن اتری تھی، آسمان پہ بادل بکھرے دکھائی دیتے، سورج ان کے پیچھے چھپا تھا، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھی۔ ایسے میں شہر کے سب سے بڑے چرچ کے باہر ایک کالی گاڑی رکی جس میں سفید گاؤن پہنے زویا نکلی۔ اس کا گاؤن سڑک کو چھو رہا تھا، سر پہ پھولوں کا کراؤن تھا اور ہاتھ میں گلدستہ۔ اس کے ساتھ عائشہ اور جیا تھی، وہ دونوں زویا کی شاہ بالیاں بنی تھی۔ زویا کے ساتھ چلتی اب وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ شہیر کالے ڈنر سوٹ میں ملبوس گاڑی کو لاک کر کے ان کے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ کان میں اس کے ایئر فون لگا تھا جس سے وہ سیکیورٹی کا دستگیر سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ یہ شہر کے پاس علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جس کی گلیوں میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ ایسے میں گلی کے سب سے آخر میں موجود مکان کا دروازہ کھلا اور وہاں سے بلیک جینز شرٹ اور بلیک جیکٹ والا شخص نکلا جس کے چہرے پہ ماسک تھا اور آنکھوں میں چشمہ۔ ارمان اس وقت بالکل پہچانا نہیں چاہتا تھا، اس کا حلیہ ہمیشہ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ چلتا ہوا اگلی گلی کے نکڑ پہ آ گیا، وہاں اس کے لیے ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ جو گاڑی لایا تھا وہ پیچھے ہی رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے کام کی رقم اور ارمان نے تھما دی تھی۔ اس شخص نے ایک چھوٹا سا بیگ بھی دیا تھا ارمان کو۔ چرچ میں جیسے ہی دلہن داخل ہوئی تو فادر کے پاس کھڑے لائم نے محبوب انداز سے اسے دیکھا۔ اس کے ڈیڈ بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ زویا قدم قدم چلتی اس کے قریب آ رکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فادر نے مقدس کتاب سامنے کی مخصوص جملے کہنے لگے۔ جب فادر نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس نے لائم کو اشارہ کیا۔ لائم ہلکے بادامی رنگ کے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ لائم نے زویا کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور اسے سامنے کر کے اس نے زویا کے لبوں پہ لب رکھ دیے تھے۔ زویا جھم سی گئی تھی۔ ان کے گرد کھڑے سب نے تالیاں بجائی سوائے عائشہ کے جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سب بس پہلے ٹی وی میں ہی دیکھا تھا، اب حقیقت میں دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ عائشہ نے کھنگیوں سے اسے دیکھا تھا، وہ مسکراتا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ارمان نے چرچ سے کچھ فاصلے پہ گاڑی روکی، اس بیگ کو کھولا اور اس کے پاس رکھا تھا۔ اس میں پسٹل تھا اور 7 گولیاں۔ ان گولیوں کو پسٹل میں بھرا اور گاڑی کے شیشہ نیچے کر اسے چرچ کے داخلی دروازے کو دیکھا۔
جس کے باہر گارڈز کھڑے تھے۔ ارمان کو اندازہ تھا کہ اب کچھ دیر میں شہیر وغیرہ باہر آ جائیں گے، اس کے لیے وہ ان کا انتظار کرنے لگا۔ اور چرچ میں جب شادی کی ساری رسومات ہو گئی تو زویا نے پلٹ کر جیا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ زویا کے قریب آئی۔ بہت مبارک ہو۔ زویا کے قریب آئی تو جیا نے اس سے گلے ملا کر کہا۔ زویا اس سے جدا ہوئی اور ہاتھ میں موجود گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ اب ہم میں سے صرف تم رہ گئی ہو، میری دعا ہے کہ اب تم جلدی سے اس کی ہو جاؤ جو تمہیں دیکھ دیکھ کر تھکتا نہیں۔ زویا نے کچھ کہہ کر کچھ فاصلے پہ اکڑا کر کھڑے دستگیر کی طرف اشارہ کیا جس کی نظریں جیا پہ ہی تھی۔ جیا شرما گئی۔ وہ جانتی تھی دلہن کے ہاتھ میں موجود گلدستہ جس لڑکی کو ملتا ہے وہ اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، ایسا عیسائیت میں مانا جاتا ہے۔ جیا نے وہ گلدستہ تھام لیا تو زویا شہیر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان سے مل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ لائم اس کے پہلو میں آ رکا تھا۔ وہ بھی شہیر اور عائشہ سے ملا اور پھر وہ سب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سب چرچ سے نکلے تو دور کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا جس میں سے ارمان نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک ہی اس کے قریب آنے پہ سب گارڈز حرکت میں آئے تھے، لیکن کسی کے کچھ کرنے سے پہلے ارمان نے زویا کے ہاتھ سے چلتی عائشہ کو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پہ پسٹل رکھ دیا۔ ٹھنڈے لوہے کی پسٹل ماتھے پہ رکھے جانے والی عائشہ کی جان اس کی حلق میں آ گئی۔ ارمان شہیر بے ساختہ اس کی جانب بڑھا تھا، دستگیر بھی اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن ارمان نے چہرے سے تقریباً اتر جانے والے ماسک کو نوچ کر دور پھینکا اور بولا، کوئی قریب آیا تو میں جان سے مار دوں گا۔ اس کے اشارہ عائشہ کی طرف تھا۔ شہیر نے سب کو اشارے سے رک جانے کا کہا۔ سب برف کے پتلے بن گئے۔ بھائی جیا کا گلا رند گیا۔ ارمان نے یاس سے دیکھا۔ مر گیا تمہارا بھائی، اسی دن مر گیا تھا جب تم اسے جیل میں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے شہیر کو دیکھا۔ میں نے سب سے محبت کی اور مجھے سبھی نے دھوکہ دیا۔ میں ایک سیراب کے پیچھے اتنے عرصے سے بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک جھوٹی عورت تھی جسے میں ماں مانتا رہا، جس کی وجہ سے میں نے خود کو برباد کر دیا، وہ جھوٹی تھی۔ اس کا گلا رند گیا۔ شہیر فوراً بولا، ارمان تم سب جان گئے ہو نا، تو اب یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ شہیر کی بات پہ ارمان کے چہرے پہ تلخی پھیل گئی۔ اس نے سرخ جلتی آنکھوں سے شہیر، زویا، لائم، جیا، دستگیر، تھامس سب کو دیکھا اور پھر اس کی نظر عائشہ پہ آ کر روکی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرا دل بھی نہیں۔ اس نے آنکھوں میں نمی در آئی تھی اور یہاں عائشہ کو اس کی وہ پہلی رات کی کہانی سمجھ آئی تھی کہ اس کا دل کسی لڑکی نے توڑا تھا۔ اس کا خوف پل پل بڑھ رہا تھا۔ اس نے شہیر کو مدد کے لیے دیکھا۔ ارمان سب ٹھیک ہو جائے گا، تم یہ سب اب بس کر دو۔ ارمان نے سر ہلایا۔ میں آج سب ہی ختم کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہہ کر پسٹل لوڈ کی اور عائشہ کے ماتھے پہ دوبارہ رکھ دیا۔ شہیر نے خوف سے ارمان کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ سرد مسکان تھی، اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا۔ شہیر غائب دماغ سے اسے سن رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کا سکوت اس وقت ٹوٹا جب فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی اور عائشہ کی چیخ۔ اس نے بھل بھل کر خون کو سڑک پہ گرتے دیکھا۔ شہیر کو لگا جیسے دنیا یہاں ختم ہو گئی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ وہ سب وہیں کھڑے تھے، اپنے گرد آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی کی آنکھیں نم تھی۔ کسی کے دل ٹوٹنے اور خاموشی سے موت کے آغوش میں جانا ان سب کو ہی ہلا گیا تھا۔ اس کے بچنے کی امید 10% تھی اور انہیں اس 10% کو 100% سمجھ کر دعائیں کرنی تھی۔ شہیر سب سے الگ کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک ان جملوں کی باز گشت تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا۔ ارمان کا گلا رند گیا تھا۔ اس نے عائشہ کی کن پٹی سے پسٹل ہٹا کر اپنے سینے پہ رکھا۔ شہیر قدم اٹھاتا اب آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے قدم مردہ معلوم ہوتے تھے۔ میں نے تم سے شہیر تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی تھی۔ اس کے چہرے پہ سرد مسکان تھی جس میں بس تکلیف دکھائی دیتی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اوپر سرخ بلب روشن تھا۔ ارمان کی زندگی کا فیصلہ اب اس بلب کے بجھنے کا منتظر تھا۔ شہیر نے اس سرخ بلب سے نظریں ہٹائی اور ہاتھ پھیلا کر اس نے دروازے پہ رکھ لیا۔ اس نے آنکھیں موند کر ارمان کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا۔ تم سے تمہاری محبت تک چھیننے کی کوشش کی، میں نے سب کو برباد کر دیا، اتنا برباد کہ اب کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میری سگی بہن جس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا وہ مجھے ناپسند، وہ رکا تسی کی نفرت کرنے لگی ہے۔ میں اس کے لیے مر گیا ہوں۔ وہ کرب سے ہنسا۔ ارمان سب کے لیے مر گیا، میں نے سب کو دھوکہ دیا، اس نے آخر میں کہا۔ شہیر اس کے قریب ابھی بڑھتا کہ اس نے اپنے سینے پہ دھری پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ اسے دبانے سے پہلے اس نے عائشہ کو کہا،
اسے اپنی شرٹ سے ارمان کے خون کی بو آ رہی تھی، وہ اسے اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارمان کو زویا کی شادی کے بعد جیل سے نکلوا لے گا، اسے سمجھائے گا، اسے وہی محبت دے گا جو شہیر اپنے دل میں کبھی ارمان کے لیے رکھتا تھا۔ جو ہوا اس میں ارمان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شہیر کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ارمان نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے اپنے سینے پہ گولی چلا لی تھی، وہ اس دل کو مار دینا چاہتا تھا جو محبت میں اندھا ہو کر رہ گیا تھا۔ شہیر نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ مجھے تم بھی معاف کر دینا۔ پھر فضا میں گولی گونجنے کی آواز آئی۔ سب کو پتھر کا کر دیا تھا۔ عائشہ کو ارمان نے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ گولی چلنے پہ اور پھر ارمان کے وجود سے پھل پھل کر گرتے خون کو دیکھ کر چلائی تھی۔ شہیر یہاں تب تک کھڑا رہا جب تک آپریشن تھیٹر کا وہ سرخ بلب نہ بجھ گیا۔ ارمان کا آپریشن طویل ترین آپریشنز میں سے ایک تھا۔ ڈاکٹر جب دروازہ کھول کر وہاں سے نکلے تو ان کے چہروں پہ تھکان تھی۔ شہیر تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ میرا بھائی ٹھیک ہے نا؟ یہ پوچھتے اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ ڈاکٹر نے چہرے پہ لگے ماسک کو ہٹایا اور جو الفاظ ڈاکٹر نے شہیر کو کہے ان سے وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانیوں نے یکایک بسیرا کیا۔ وہ نڈھال سا ہو کر فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ 2 ماہ بعد کھلے دروازوں والے کمرہ خاموش دکھائی دیتا تھا۔ اندھیرا نیم اندھیرا بکھرا تھا کہ تبھی کھلے دروازے کو کسی نے پورا کھول دیا۔ وہ 2 لوگ تھے جو خاموش قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ بیٹھ کے دائیں بائیں جانب سرہانے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیڈ پہ دراز شخص کا جس کے منہ پہ کمبل تھا۔ دائیں جانب کھڑے شخص نے 3 انگلیاں اٹھائی اور ایک بند کرنے کے بعد جب اس نے اپنی آخری انگلی بند کی تو بائیں جانب کھڑے نے اس نے کے کمبل کو کھینچا اور پانی کا گلاس ان دونوں ہی نے اس کے اوپر اچھال دیا۔ کون ہے؟ ارمان بے ساختہ گھبرا کر بیٹھا تھا۔ ہم ہیں آپ کے بہن بھائی۔ شہیر اور جیا بیڈ پر گرنے والے انداز سے لیٹے اور اس کی گود میں سر رکھ کر بھیگے چہرے والے ارمان کو دیکھ کر آنکھیں پٹپٹائی۔ ارمان جس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، اس نے ہونک کی طرح ان دونوں کو دیکھتے آستین سے چہرے کو پونچھا۔ اور میرے بہن بھائی مجھ پہ پانی سے حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ وہ سچ میں بڑے بھائی کی طرح بولا تھا۔ یار بھائی تم ٹھیک ہو؟ پتہ بھی ہے ہم نے جانا ہے اور پھر بھی ابھی تک سو رہے ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ نوٹ فیئر۔ ارمان نے بے ساختہ دیوار آویز گھڑی کو دیکھا۔ ابھی تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ جیا نے سر ہلایا۔ ہاں تو ابھی آپ نے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔ نیچے وہ دستگیر لائم عائشہ اور زیا بیچارے بھوک سے پاگل ہونے کو ہو رہے ہیں۔ جیا اور شہیر اس کی گود سے اٹھے۔ آپ بس جلدی کریں، اٹھیں، آپ کے بھوکے بہن بھائی سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں، میں جلدی آ کر ناشتہ بنائیں۔ ارمان ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں کمرے کے داخلی دروازے پہ پہنچ گئے تھے۔ شہیر رکا، پلٹ کر بولا، یار جلدی، میری بیوی بھوک کی بہت کچی ہے، میرا دل دکھتا ہے جب وہ بھوکی ہوتی ہے، آ جانا بھائی جلدی سے۔ وہ ہنسی دبا کر بولا۔ جیا نے کہکا لگایا، میرا دستگیر بھی ایسا ہی ہے۔ وہ دونوں آندھی طوفان کی طرح بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ارمان کچھ دیر بیٹھا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ دماغ کو وقت لگا سب کچھ سمجھنے میں۔ پھر جب اسے نیچے سے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی تو وہ بھاگ کر واش روم میں گھسا۔ نیچے وہ سب چیخ چیخ کر ناشتے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور کمرے میں جلدی جلدی فریش ہونے کے بعد بال درست کرتا ارمان عجلت میں کنگا پھینک کر نکلنے لگا۔ اس کی نظر اپنے عکس پہ پڑی جو مسکرا رہا تھا۔ وہ رک سا گیا، شیشے کے قریب ہوا اور اپنے آپ کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، ارمان کو اس دن جب اس نے خود کو شوٹ کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا، کوئی اس سے اب محبت نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے 2 رشتے چاہیے تھے اپنے پاس، جیا اور شہیر کا، اور اب اس کے پاس سارے رشتے تھے۔ اس کے 2 بہن بھائی نہیں، بہت سارے زبردستی کے بہن بھائی بن گئے تھے۔ آپ کے بھائی دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا دل دائیں جانب ہوتا ہے۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا، وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گے۔ ارمان کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا، ماضی یاد بن کر دھوئیں کی طرح آنکھوں میں ٹھہرنے لگا۔ شہیر نے جب ڈاکٹر کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ بے ساختہ فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ پہلی بار ارمان کے لیے رویا تھا اور وہیں اسے سوچ لیا تھا کہ وہ اس ہسپتال میں ہی ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ارمان اس وقت تک ہسپتال میں رہا جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو شہیر نے اس کے قریب بیٹھ کر ایک بات کہی، پہلی بار تمہاری زندگی تھی، تم نے اپنے حساب سے گزار دی، یہ زندگی اب میرے بھائی کی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچایا ہے اور میں اب اس بھائی کو خود سے ہی دور نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آخر میں کہتے ہی اس کی آواز رند گئی۔ ارمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ شہیر نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک بیٹھ کے روتے رہے تھے۔ جب ارمان اپنے بنگلے میں آیا تو وہ بنگلہ بہت ویران لگا۔ اس نے نیم اندھیرے میں ڈوبتے بنگلے کے لاؤنج کو سب سے پہلے روشن کیا۔ اس نے یہاں اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا لگتا تھا وہ ابھی اپنے زینے چڑھ ہی رہا تھا کہ اسے شیر کی آواز آئی۔
یار بھائی میری جگہ ہے اس گھر میں، ارمان چونک کر پٹلا۔ یار بتاؤ بھی، وہ عائشہ اور میں ادھر ہی رہیں گے اب۔ شہیر کے ایک ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا اور دوسرے سے اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ارمان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی، نئی جگہ تو میں جاؤں؟ ارمان نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بولا کہ شہیر خوشی سے زینے چڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو۔ اس نے ارمان کے گال کو چوما، پھر پلٹ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ بولا، جبکہ ارمان ایسے والا نہیں کہا، میرا کون سا کمرہ ہے؟ ارمان نے کوئی جواب نہ دیا جا رہا تھا، وہ تعجب سے بس شہیر کو دیکھتا رہا۔ اچھا اوپر والا، شہیر نے خود ہی کہا اور عائشہ کو لے کر اوپر چلا گیا۔ ارمان ادھر ادھر ہی کھڑا تھا، ابھی کہ اسے جیا کی آواز آئی، بھائی! وہ تقریباً چلائی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس نے ارمان کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگی، میرے دستگیر سے لڑائی ہو گئی ہے، میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے بھی ارمان کا گال چوما۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ بھی کہہ کر اوپر چلی گئی۔ ابھی وہ پہنچی ہی ہوگی کہ ارمان نے دستگیر کو اندر آتے دیکھا۔ مجھے آپ نے ایک بار گھر جمائی والی آفر کی تھی نا؟ اس کا انداز پوچھنے والا تھا۔ کی تھی، مجھے یاد ہے۔ جب ارمان نے کوئی جواب نہ دیا تو دستگیر نے کہا، اس کا گال چوما، میں نے قبول کر لی، میری بیوی میرے ساتھ خوش نہیں اور میں اس کے بغیر، وہ اوپر ہی گئی ہوگی، میں بھی جا رہا ہوں، وہ کہہ کر جیا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارمان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کی شادی کب ہوئی تھی۔ اب اسے کون بتایا کہ وہ دل میں شادی کر چکے تھے، اب بس آفیشلی رہتی ہے۔ ارمان نے گہرا سانس لیا، اسے اب کسی کے آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے ابھی جانے ہی لگا کہ اسے ایک اجنبی سی آواز پہ عقب میں سنائی دی، میں اندر آ جاؤں؟ داخلی دروازے پہ لائم کھڑا تھا۔ ارمان نے اسے بہت توجہ سے دیکھا، اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ لائم چلتا اس کے مقابل آ رکا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ کو رشتوں کی کمی ہے۔ وہ ارمان سے بغل گیر ہوا۔ مجھے بھی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اب میں نے آپ کو اپنا بھائی مان لیا۔ اس نے بھی ارمان کا گال چوما۔ میں کس کمرے میں رہوں؟ ارمان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بتائیں نا۔ ارمان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے لاؤنج سے آگے بنے ایک کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ لائم نے خوشی سے اسے دیکھا۔ شکریہ، وہ کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں گیا کہ داخلی دروازے سے زویا اندر آئی۔ میرے شوہر ادھر ہیں بھائی۔ ارمان کو ایک اور دھکا لگا، وہ چلتی ہوئی ارمان کے سامنے آئی۔ بتائیں بھی، مجھ سے لڑ کر آئے ہیں، میں بہت اداس ہوں، اس نے رونی صورت بنا کر کہا تھا۔ ارمان کا دماغ معاف ہو گیا، یہ سب اچانک پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے غائب دماغی سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں لائم گیا تھا۔ زویا بھی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ اب ارمان یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس کمرے میں جائے، وہ بیچارہ گیسٹ روم میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سب ارمان کے بنگلے میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ اسے صبح اٹھا دیتے تھے تاکہ ارمان آفس جائے۔ بھائی آفس نہیں جاؤ گے تو ہمارا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اگلے روز شہیر نے اسے اٹھا کر آفس جانے کے لیے کہا اور ساتھ یہ بات کہہ کر چلا گیا کہ اس کے بعد ارمان معمول سے آفس جانے لگا۔ شام میں وہ سب اسے گھیر کر بیٹھ جاتے، خوب بولتے اور اسی کے بیڈ پہ لیٹ جاتے۔ وہ تنگ آ جاتا ان کی باتوں سے، نیند سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا، پر وہ نہ ہلتے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ جاتے اور ان کے جانے کے بعد ارمان میں اتنی ہمت نہیں بچتی تھی کہ وہ کچھ بھی سوچ سکے۔ وہ بیڈ پہ لیٹتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اگر وہ سب ارمان کے پاس اس وقت نہ آتے تو کبھی اس ٹراما سے باہر نہ نکلتا۔ اس کا دل دکھ اور احساس جرم سے پھٹ جاتا، لیکن شہیر کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اس نے ارمان کو اکیلے اب نہیں چھوڑنا تھا، اور ارمان کو ان 2 ماہ میں اس سب کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اب زندہ رہنا چاہتا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ارمان کی آنکھوں میں نمی سی ٹھہر گئی۔ اس نے اسے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور اپنے بھوکے بہن بھائیوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ اسے نیچے آ کر سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ اسے ناشتہ بناتے بناتے 8 بج گئے تھے۔ کتنا کچھ وہ توڑتا پھوڑتا تھا، اور شہیر کچن کاؤنٹر پر بیٹھ کر اسے کہتا رہتا تھا، بہت ہی پھوڑ ہو تم بھائی۔ ارمان کبھی اسے ناراضی سے دیکھتا تو کبھی گھور کر رہ جاتا، لیکن وہ شہیر کی کمپنی انجوائے کرتا تھا۔ جب ان سب نے ناشتہ کر لیا تو دستگیر کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، جا کر تیاری بھی کرنی ہے۔ اسے شوق نظر جیا پہ ڈالی اور گھر سے نکل گیا۔ آج انہوں نے جیا کی شادی فکس کرنے دستگیر کے گھر جانا تھا۔ اس کی امی دستگیر کی شادی کے لیے بہت خوش تھی۔ وہ تو سب پہلے ہی چاہتی تھی کہ دستگیر اور جیا کی شادی ہو جائے، لیکن شہیر نے کہا تھا کہ جب تک ارمان مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ جیا کی شادی نہیں کریں گے، اور دستگیر فوراً مان گیا تھا۔ اب ارمان مکمل ٹھیک ہو گیا تھا، اس لیے دستگیر نے شہیر سے درخواست کی کہ اب وہ شادی کے لیے مان جائے۔ ہاں، جیسے میں تو چاہتا نہیں تمہاری شادی ہو، اس نے ناراضی سے کہا۔ دستگیر شرمندہ سا ہو گیا۔ باس، ایسی بات نہیں ہے۔
شہیر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد دستگیر اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ وہ یہاں سے رات گئے جاتا تھا اور صبح تڑکے ہی آ جاتا تھا۔ جیا سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، اپنے مستقبل کی باتیں کرنا اس سے بہت اچھا لگتا تھا۔ دستگیر کے جانے کے بعد وہ سب جلدی جلدی تیار ہوئے اور 12 بجے ہی دستگیر کے گاؤں کی جانب چل دیے۔ دستگیر کا اپنے گھر شہر میں تھا، لیکن اس کی امی دستگیر کے چاچا کے گھر رہتی تھی۔ انہیں گاؤں میں رہنا اچھا لگتا تھا اور دستگیر کام میں مصروف رہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی امی کو گاؤں میں ہی رہنے دیا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ جیا کے آنے کے بعد وہ اپنی امی کو لے کر شہر میں شفٹ ہو جائے گا۔ وہ کڑی دوپہر میں دستگیر کے گاؤں پہنچے تھے۔ عائشہ، شہیر، زویا، لائم، جیا سب اندر بڑھ گئے تھے۔ ارمان گاڑی کو لاک کر رہا تھا کہ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ ادھر سے ادھر دیکھا، پھر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے بنے مکانوں میں سے ایک مکان کی لکڑی کے دروازے کی آؤٹ سے کوئی جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی موٹی بادام رنگ آنکھوں میں کاجل تھا۔ دوپٹے کو پکڑ کر اس نے ناک پہ رکھ رکھا تھا، پر وہ سر پہ نہ تھا، اس لیے اس کا پراندہ لہکتا ہوا دروازے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ اس لڑکی کی مرمری انگلیاں اور سفید رنگت ارمان کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ نادنستہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی نے اسے مسلسل دیکھتے پایا تو اس کی بھویں سکڑی، ناراضی سے اس کی ان آنکھوں میں ظاہر ہونے لگی اور وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ ارمان کا سحر اس کے جانے کے بعد ٹوٹا تھا، وہ بھی پھر اندر بڑھ گیا۔ اندر مہمانوں کے ساتھ تکلف برتتے ہوئے انہیں نئی چادروں والے پلنگ پہ بٹھایا گیا تھا۔ دستگیر کی امی خوشی سے دوری ہو رہی تھی۔ وہ بار بار جیا کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جیا کو بے ساختہ اپنی ممی یاد آئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی، لیکن اس نے اس نمی کو اندر ہی اندر اتار لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان کچھ بھی محسوس کرے، اس لیے وہ مسکراتی رہی۔ ارمان اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ جب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تو ارمان نے جیا کو گلے لگایا، میرا بیٹا۔ ارمان نے یہ لفظ بہت دنوں بعد کہا تو جیا خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے بہت مشکل سے ارمان نے چپ کروایا تھا۔ تبھی دستگیر نے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، اس لیے وہ سب دوسرے بڑے کمروں میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک کمرے میں داخل ہوتے ارمان کی نظر ٹھہری۔ کمر پہ جھولتے پراندے اور نازک سراپا وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ ارمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ سامنے کھڑی ماروخ پلٹ کر اس سے نظریں ملائے، اور اس کی خواہش کو شعر حب میں احترام دیا گیا۔ محبتوں کے فصوں سین کی کرنوں میں کھلنے لگے، جلتا سورج بجھنے لگا، ہوا سی چلی اور وہ اسی ہوا کے آنچل میں اڑتی پلٹی۔ اس کے پلٹتے ہی اس کا آنچل شرارت سے اس کے منہ پہ آیا۔ ارمان یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ آنچل کو چہرے سے ہٹایا اور سامنے ارمان کو خود کو گھورتے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دانت پیسے اور پیر پٹکا۔ اس کے پیر میں ڈالی پازیب جھنک اٹھی۔ اس کی چھنکاری ہی مقابل کھڑے شخص کا دل ایک بار پھر لٹ گیا تھا۔ شہر کا بابو گاؤں کی ہیر پہ دل وار بیٹھا تھا۔ جانے والی چلی گئی، پر ارمان کی سب سے انمول چیز اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد ارمان کا دماغ کسی پتنگ کی طرح اڑ کر ہیر کی طرف جا رہا تھا، جو باہر کھڑی دستگیر کی امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ وہ انہی کی گلی میں رہتی تھی۔ دستگیر کی امی سے اس کی بنی ہوئی تھی، اس لیے کام کروانے میں آ گئی تھی، پر جب تک وہ ارمان کے سامنے رہی، ارمان نے اسے ہی دیکھا اور اس دید میں صرف محبت تھی۔ اس کے دل نے اس کو پورے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ واپسی میں وہ پورے راستے بلا وجہ ہی مسکراتا رہا۔ شہیر نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ گھر آ کر بھی اس کا انداز پتلا پتلا لگتا تھا۔ جب ارمان اپنے کمرے میں گیا تو شہیر بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ جب ارمان نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا تو وہ ایویں ہی ہنسا۔ ارے تم آؤ نا، وہ چیک کر بولا تھا۔ شہیر کی ایک بھاو تنگی تھی۔ ارمان نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اندر آیا۔ وہ ارمان کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ بات ارمان نے محسوس کی تو بولا، کیا ہوا؟ شہیر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ارمان دھک سا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے نظریں تک چرائی۔ شہیر کو پکا یقین ہو گیا کہ بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کہاں کی ہے؟ ارمان نے حیرت ہونے کی اداکاری کی۔ کون؟ شہیر نے بڑی بے رحمی سے اسے دیکھا۔ بھائی تم ایسے ڈرامے کرو گے تو کیا میں مان جاؤں گا؟ اس نے سر نہ ملایا۔ محبت انسان کو بزرگی دیتی ہے، اور یہ بزرگی ہی دل کے روگ کو پہلی نظر میں پہچان جاتی ہے۔ مت بھولو، میں ان سب سے گزر چکا ہوں۔ ارمان کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا اور ارمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے بتانا شروع کر دیا۔ شہیر نے پوری بات سن کر کانوں پہ فلمی انداز میں ہاتھ رکھے۔ چلو، گھر کے بڑے کو تو عشق ہو گیا، اب کمائے گا کون؟
شہیر نے سر پکڑ لیا۔ محبت انسان کو بیکار کر دیتی ہے اور بھابیاں بھائیوں کو الگ یعنی میں جانے کا سامان باندھ لوں، اس نے افسوس سے کہا تھا، ساتھ آنکھیں بھی پٹپٹائیں۔ ارمان بے ساختہ ہنس دیا۔ ایسا تو تب ہوگا نا جب وہ لوگ مانیں گے، ایک قاتل اور کچھ دنوں کے مسلمان کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ وہ تلخی سے بولا تھا، دل کے زخم بے وقت کا مرہم انہیں مند توڑ کر کرتا ہے پر مٹا نہیں پاتا، ان کے نشان رہ جاتے ہیں جو زخموں کی وجہ پھولنے ہی نہیں دیتے۔ شیر کے ماتھے پہ بل پڑے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا جو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے اور ہم یہ سب انہیں بتائیں گے ہی نہیں۔ تو تم جھوٹ بولو گے؟ شیر نے سر نہ ملایا۔ میں وہ بولوں گا جو پوچھیں گے، خود سے ماضی کھنگالنے نہیں بیٹھوں گا، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا، دروازے تک جا کر رکا۔ میں ذرا باہر بتا دوں کہ بھائی ہم پہ بھابھی لانے والے ہیں، سب اپنا اپنا انتظام کر لیں۔ وہ ہنسی دبا کر وہاں سے نکل گیا تھا اور ارمان پیچھے ہنس کر رہ گیا تھا۔ شہیر نے سب کو جمع کیا اور ارمان کی محبت بتا دی، سب بھی دنگ رہ گئے تھے۔ پھر جیا اچھلی، میرے اور ارمان بھائی کی شادی ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ اس کی بات سبھی کو پسند آئی تھی اور جب یہ بات دستگیر کو پتہ لگی تو اس نے شہیر کو پورے اعتماد سے کہا، میں سب سنبھال لوں گا باس، اور اس نے یہ کام کر کے بھی دکھایا۔ اور امی نے اپنی ضمانت پہ ہیر کا رشتہ ارمان کے لیے مانگ لیا تھا اور ان کی شادی بھی اسی دن ہو گئی تھی جس دن جیا اور دستگیر کی ہوئی تھی۔ ارمان ملک کے بنگلے میں جب عروسی جوڑے والی دلہن نے قدم رکھا تو نیم اندھیرے مٹ گئے، پوری سرائیت باہر بھاگ گئی تھی، تنہائی دور کھڑی رہ گئی، اب ہر طرف خوشیاں بکھر گئی تھی۔ ارمان کے کمرے میں پھول بکھرے تھے اور اس کے سامنے اس کی تنہائی کی ساتھی بیٹھی تھی جس کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا، اور یہاں ارمان ملک کو سب کچھ مل گیا تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں بدقسمت نہیں تھا، اسے وہ سب رشتے مل گئے جن کے لیے وہ بھاگا پھرتا رہا تھا۔ گاؤں کی فضا میں بھی رات کا خمار شامل تھا۔ جیا کو ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، وہ کچے بڑے سے کمرے میں بیٹھی تھی، سلاخوں والی پرانی کھڑکی سے ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ وہ سمٹی ہوئی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہاں سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس گہری مونچھوں داڑھی والا دستگیر داخل ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ بیٹھی اپنی زندگی کو دیکھا اور پھر اس نے زندگی کو ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا۔ اس کے سر سے دستگیر نے آہستہ آہستہ آنچل کو کھینچا اور اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ جیا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما تھا، دستگیر اس کے کان پہ جھکا اسے محبتوں کا بتا رہا تھا اور جیا کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ دستگیر اس کے قریب اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کے نقوش کو چوم رہا ہے۔ دستگیر ایک لمحے کو رکا، اس نے کھڑے ہو کر کمرے کی ساری روشنیاں بجھا دی اور کھلی کھڑکی کی بے پردے ڈال کر وہ ایک بار پھر جیا کی طرف بڑھ آیا تھا۔ دستگیر نے اسے اپنے آغوش میں بھرا اور جیا کے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی پہلی رات گاؤں کی فضا میں ڈھلنے لگی تھی، اس کے بعد وہ شہر کی رونقوں میں لوٹ جائیں گے۔ جیا اور دستگیر کی شادی کے فوراً بعد ہی لائم بھی زویا کے ساتھ امریکہ واپس چلی گئی تھی، کیونکہ لائم کے ڈیڈ بہت پہلے ہی پاکستان سے آ گئے تھے۔ لائم زویا کو اپنے ساتھ اپنے پرانے گاؤں چلی لے آیا، جہاں موسم جون جولائی میں بھی انتہائی سرد تھا۔ زویا کو یہ زندگی بہت اچھی لگی تھی جس میں وہ شہر جیسا شور شرابہ نہیں تھا۔ وہ لائم کے ساتھ ان کے پرانے گھر میں رہ رہی تھی۔ لائم دن رات اس سے محبت کا اظہار کرتے تھکتا نہیں تھا اور زویا اس کی محبت دے کر اس سے عشق کرنے لگی تھی۔ وہ بھولتی جا رہی تھی، کبھی وہ شہیر کو پسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ محفل میں سب سے اداس ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، پر اب زویا کہا کرتی تھی وہ انسان بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کے پاس چاہنے والا محبوب ہو۔ لائم ایسا ہی محبوب تھا جو زویا اور زویا کے دل کا خوب خیال رکھتا تھا۔ شیر ملک کے بنگلے پہ صبح کی کرنیں بکھری تھی، وہ اپنے گھر عائشہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور ارمان نے روکا بھی، پر شیر نے ہنسی دبا کر جواب دیا، نہیں بھائی، کل کو تم مجھے میری بیوی کے ساتھ نکالو، اس سے بہتر ہے ہم خود چلے جائیں۔ ارمان نے اس سے ناراضی سے دیکھا، میں یہاں آتا رہوں گا بھائی، وہ ارمان کے گلے لگ کر بولا تو ارمان مسکرا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ شیر اس کے گھر ہی رک جائے، لیکن شیر اپنی عائش کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس وقت وہ بغیر شرٹ کے بیڈ پہ دراز تھا، اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، کمرے کی کھڑکیوں پہ پردے گرے ہونے کی وجہ سے دھوپ نہیں آتی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے آتے ہی کھڑکی پہ سے پردے سمٹے اور کرنیوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ شہر کے سرانے پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر وہ اس کے ماتھے پہ جھکنے لگی۔ وہ جھکتے جھکتے ہی رک گئی، اسے ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے پیشانی چومنے کا ارادہ ترک کیا اور پیچھے ہوئی کہ شہر نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ تم شاید کچھ کرنے لگی تھی، وہ اٹھا ہوا تھا۔ اوف! عائشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ نظریں چرانے لگی، میں کچھ نہیں کر رہی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ شیر کے لب بھینچ گئی، اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے تم مت کرو، میں کر دیتا ہوں کچھ۔
اس نے عائشہ کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ میں نے اب سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے نا، اب میں تمہیں ٹھیک کروں گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم کر لو بیٹا مجھے تنگ۔ ایک دن میں تمہیں اتنا برا پھنساؤں گا کہ تمہارے پاس شہید ملک کے سینے میں چھپ جانے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکو گی۔ وہ کہتا کہتا اس پہ جھکتا چلا گیا اور اس نے عائشہ کی گردن پہ لب رکھے۔ اس کی ہلکی بڑی داڑھی آج بھی عائشہ کو اپنی گال پہ مس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتی کہ شہید نے اس کے ہاتھ اپنی کمر پہ زبردستی حائل کیا۔ اب تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گا گندی۔ وہ ناراضی سے کہتا ہے اس کی جبین کو چومنے لگا تھا۔ عائشہ کی گرفت خود ہی شہید کی کمر کے گرد مضبوط ہو گئی۔ وہ شہید کی شدتوں سے ہار چکی تھی۔ اس نے اپنا آپ شہید کو سونپ کر آنکھیں موند لی۔ طلوع ہوتی صبح ان سے شرما کر رخ موڑ چکی تھی۔ اور بس یہیں امیر حمزہ نے ٹاکسک لور کی داستان کو مکمل کر کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور میرا وائس اوور بھی۔ میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے تو ابھی سٹارٹ ہے تو مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی اور بہت چیزیں ایسی ہوئی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں اب پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کو بہتر بناؤں۔ اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا اور آپ نے پورا ناول میرے ساتھ سنا ہے اور اس کو میری ویڈیوز کو دیکھا ہے تو کائنڈلی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ مجھے سپورٹ ملے۔ اور اگر آپ نے کسی اور ناول پہ دیکھنا ہے تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ کریں، میں ضرور اس پہ بناؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔